أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح طاووس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيعطيه أجرا عظيما. صلوات. کلام مجید کا سورہ ہے سورہ فتح. یہ 48واں سورہ ہے اور اس سورے کی 10ویں آیت کا انتہائی حصہ اپنے کلام میں عنوان کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ نزولی ترتیب میں سورہ فتح کے بعد صرف 3 سورے باقی رہ جاتے ہیں. ایک مائدہ، توبہ اور انتہائی سورہ سورہ نصر. یعنی پیغام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ جو تم میں وفا کرے اپنے عہد کو جو اس نے کیا اپنے اللہ سے، تو ایسی صورت میں فَسَيُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. یہ خلاصہ فکر ہمارے لیے آج ایک ایسی صورت بن رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تفکر و تدبر کی اس منزل پر لائیں کہ دیکھیں کہ اس پیمانے پر کون کسا جاتا ہے، اس کسوٹی پر کسے پرکھا جاتا ہے. یہ ہے قرآن. اور ظاہر ہے کہ جب قرآن یہ کہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ کون ہے جو عہد وفا کرتا ہے، یہی عنوان رہے گا اس تقریر کا اور اسی تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی. عہد بمانی پیمان، عہد بمانی امان، عہد بمانی نصیحت، عہد بمانی وصیت، عہد بمانی روزگار، عہد بمانی زینہار،
عہد جاننا، عہد خدا کو ایک ماننا. اور جب یہ عہد وفا ہو جائے تو یاد رکھیے وفا کی تعریف لغت ہائے عالم میں سوا اس کے کچھ اور نہیں کہ جو اپنے قول و قرار کو پورا کرے، جو اپنے دیے ہوئے قول پر عامل بن جائے. اب عہد وفا کی صورت کسی اور سے قائم نہیں کی جاتی سوا اس کی ذات کے کہ جب یوم الست ایک آواز آئی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ آواز اس وقت آئی تھی کہ جب سورہ اعراف نے نشاندہی کی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس کے بعد کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. ترجمہ سنیے، ترجمہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ بلا واسطہ قرآن آپ تک نہیں پہنچا ہے، یہ یاد رکھیے، ایک واسطے کے ساتھ قرآن پہنچا. تو جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اعلان خداوندی ہے، وہ وقت ان کو یاد دلاؤ. یہ کسی اور سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ اس سے گفتگو ہو رہی ہے جو شاہد عینی ہے، جو گواہ عینی ہے، جو چشمدید گواہ بن رہا ہے. اس کو درمیان میں رکھ کر، واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے یاد کرو اس وقت کو، بنی آدم کو جب ہم نے ان کی پشتوں سے نکالا تھا اور ان کی ذریتوں کو ان کے مقابل پر لا کے کھڑا کیا تھا اور ان کے نفوس پر انہی کو گواہ بنایا تھا، اور یہ کہہ کر ان سے گواہی دلوائی تھی کہ جب ہم نے اپنی ربوبیت کا سوال قائم کیا اور یہ کہا کہ کیا ہم تم سب کے رب نہیں ہیں؟ رب پرورش کرنے والا، رب پروان چڑھانے والا، رب پالنے والا، رب تمام تر ضرورتوں کا پورا کرنے والا، کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ سبوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. روز الست جس نے سب کو اس کے مقام سے باہر لا کر گواہی دلوائی ہو تو پھر کسی اور روز کا انتظار نہیں کرے گا. اب تو انسان کے لیے لازم ہے کہ جو عہد الست میں کیا تھا اس کو ادا کرتے چلا جائے، اس کو اس طرح سے بجا لائے کہ پھر ہر وقت وہ وعدہ الست پیش نظر رہے کہ جس کے نتیجے میں اب توقع، امید، وفا کے سوا کسی اور چیز کی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا میں آنے والا اس کی ذات سے جفا کر دے. نہیں، وفا چاہیے، وہ بھی طالب وفا ہے، ہم کو بھی وفا کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ شرافت انسانی کا تقاضا ہے، وفا شرافت انسانی کا تقاضا ہے، وفا حمیت انسانی کا تقاضا ہے، وفا غیرت انسانی کا تقاضا ہے. یہ لفظ زندگی میں نہیں، زندگی کے معنی ہی نہیں. عہد وفا، عہد وفا لینے والے نے عہد لیا، اب کام کرنے والے کام کر رہے ہیں. ہر دور میں کام کیا کام کرنے والوں نے، ہر قرن میں کام کیا کام کرنے والوں نے، مگر کچھ ایسے کام کرنے والے کام کر گئے جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح سے عہد و پیمان کو اس کی انتہا تک پہنچایا ہے. دیکھیے بہت اہم عنوان ہے، اس کو یاد رکھیے اور اس کو یاد درمیان سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ذرا پہلے سے دیکھیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شاہدوں و مبشروں و نذیرا، جس واسطے کا میں نے تذکرہ کیا تھا، جس وسیلے کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور ظاہر جس سلیقے سے میں نے تذکرہ کیا، اس میں کہا بے شک ہم نے تجھے بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، یعنی کوئی واقعہ ہوا ہوگا تو وہ گواہ بنا ہوگا، اور شاہد شاہد عینی ہے، چشمدید ہے، سن کے شاہد نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سماعت میں آ جائے تو شاہد نہیں ہوتا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کا وجود کب سے ہے خود اس کو طے نہیں کیا جا سکتا، مگر شاہد ہے، پہلا ہی لفظ۔ دیکھیے یہ فتح کی آیتیں ہیں جن کو آپ سنیں گے مسلسل، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا تمہیں بھیجا شاہد، شاہدوں و مبشروں و نذیرا، ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ خوشخبری کب دی جاتی ہے؟ جب اچھا کام کیا جاتا ہے۔ ہم نے تمہیں نذیر بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ کب ڈراتا ہے انسان؟ جب کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ڈراتا ہے، جب کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں تو ڈراتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کاہے کے لیے بھیجا؟ ظاہر ہے کہ ہم اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہم نے اس لیے بھیجا کہ تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ بھیجا اس کو، حق کی نمائندگی وہ کر رہا تھا بحیثیت شاہد عینی، بحیثیت مبشر، بحیثیت نذیر، اور اس کے بعد یہ کہا انسانوں کو کہ اس لیے کہ جس کے نتیجے میں تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کو دیکھو گے تو خدا سمجھ میں آئے گا، اس کو سمجھو گے تو خدا سمجھ میں آئے گا، اس کی باتوں پہ عمل کرو گے تو خدا سمجھ میں آئے گا۔ اتنا اہم رکن ہے یہ رکن ہے، اتنا اہم رکن ہے کہ جس کے متعلق کیا کہا جائے، یعنی اصل اصول ہے یہ، اس کے بغیر کائنات کا وجود نہیں ہے، اس کے بغیر کائنات کی ہستی نہیں ہے۔ وجود انسانی تو بہت بعد میں ہے، وجود کائنات نہیں ہے اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلیقہ دیا، یقیناً وہ ہے اپنے مقام پر ہے، شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، اور ہم نے بھیجا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس کو ہم نے بھیجا ہے نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو تمہاری توجہات جب اس کی طرف ہو جائیں تو پھر اب اس سے روگردانی نہ کرنا، اس سے چہرے کو نہ پھیرنا، اس سے منہ کو نہ موڑنا۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ اس کی مدد کرتے رہو۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، سورہ فتح ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے وقار کو بڑھاؤ، یعنی تمہارا کردار اتنا بلند ہو کہ تمہارا کردار اس منزل پر ہو کہ جس کے بعد دنیا دیکھ کے کہے کہ اس کا کردار یہ ہے تو اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھیں آپ، یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، عنوان آپ کے سامنے ہے، اسی کا تسلسل یہ، پہلے اس کو تو پہچانو، ایفاء عہد کی منزل تو بعد میں آئے گی، اپنے عہد کو وفا کی منزل پہ بعد میں لاؤ گے، پہلے سمجھو تو کہ واسطہ کیا ہے، درمیان میں راستہ کیا ہے، کس راستے پہ چل کے ہم تک آؤ گے، اس راستے کو تو پہچانو، اس کی معرفت کروائی تو ظاہر ہے کہ وہ قندیل روشن ہے کہ جس میں کبھی نام کے لیے بھی اندھیرا نہیں ہے، ظلمت کا تصور نہیں ہے، وہ روشن چراغ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ سراج منیر ہے۔ تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ ہر قرن میں تم رہو گے، ہر صدی میں تم رہو گے، ہر دہائی میں تم رہو گے، ہر زمانے میں تم رہو گے، قیامت تک تم رہو گے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ تم اکیلے نہیں رہ سکتے جب تک اس کا وجود نہ ہو۔ تو اس کے وجود کو منوانے کے لیے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہاری عزت اور مدد اور وقار بڑھایا جائے تو تم اس سے انحراف نہ کرنا۔ سلیقہ یہ ہے کہ جس نے احسان کیا اس کے احسان کو مانو،
تاکہ پھر تمہارے نفس کو بلند کیا جائے، تمہارے کردار کو عالی کیا جائے، اور تمہیں اس مرتبے پر لایا جائے کہ دنیا تمہیں پہچاننے لگے۔ اگر آج کہیں کوئی خلل نظر آتا ہو تو بھائی یاد رکھیے، کلیہ یہ ہے کہ اگر خلل آج نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کمی احترام میں کہیں ہوئی ہوگی۔ اس کی مدد کرو تو عزرو ہو، اس کی مدد کرو، اس کی استمداد کرو، اس کی مدد سے منہ نہ موڑو، وقترو ہو، دیکھو اس کے وقار میں اضافہ کرو۔ بندے کی کیا مجال ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جو تعریف و توصیف پروردگار علی اعلیٰ نے کی ہے بس اسی کو دہرائے۔ اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ جس پر ملائکہ صبح و مساء درود پڑھ رہے ہوں، جس پر خود خداوند علی اعلیٰ درود بھیج رہا ہو، بندے کی کیا مجال ہے کہ اس کی تعریف کرے؟ مگر یہ کہ دہراؤ، بس دہراؤ، اپنے لیے اس سبق کو تازہ کرتے رہو، اپنی بقا کا سامان خود پیدا کرتے رہو۔ وَتُسَبِّحُوهُ ہو، اب اس فقرے کو میں کہاں لے جاؤں؟ اس کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ اگر تعذرو ہو تو وقرو ہو وتسبحو ہو میں یہ ہو کی ضمیریں اللہ کی طرف جا رہی ہیں تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ مفسرین میں کچھ ایسے عاقل مفسرین بھی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو چونکہ وہ اللہ کا نمائندہ جو اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے تو اگر اس کی برتری، اس کی فوقیت، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی بزرگی کا اعلان ہو رہا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بزرگی کا اعلان ہو رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کتنا سنا ہے آپ نے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب اگر ان ضمیروں کو پھیر دیں سرکار رسالت مآب کی طرف تو مدد کرنا تو ان کی مدد کرنا، وقار اور عظمت، وقار، عظمت، بزرگی، دیکھو اسے چشم پوشی نہ کرنا، اور اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ ہو، اس کے نام کی تسبیح کرتے رہنا۔ اب کیا کوئی ذہن یہ کہے گا کہ پروردگار اپنے آپ کو ایک منوا کے یہ شرک کرواتا ہے؟ یہ کہا جائے گا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ تو شریک بنا رہا ہے؟ نہیں، حکم دے رہا ہے، جیسے وہاں سجدہ تعظیمی کا حکم تھا، اب اگر کوئی انکار کرے تو راندہ درگاہ، ویسے ہی یہاں تسبیح ہے مسلسل محمد کے نام کی، کسی اور کے نام کی نہیں۔ اور پھر شان اس تسبیح کی یہ ہے بکرتوں و اصیلا، صبح و مساء، صبح و مساء اس کے نام کی مالا جپتے رہو۔ یہ اردو کا محاورہ ہے، آج کام آیا۔ اس کے نام کی تسبیح پڑھتے رہو، اس لیے کہ اس قابل ہی ہے، یہ اس قابل ہی ہے، یہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے۔ دیکھیے سبحان کی بارگاہ سے آ رہا ہے، جو بارگاہ سبحان سے آ رہا ہو وہ قابل تسبیح تو ہوگا۔ اس کے بعد اعلان کیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سنو جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جو تمہاری بیعت کرے ایسا جیسے اللہ کی بیعت کر رہا ہے، اور اس کے بعد یعنی وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ منزہ ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ
سارے ہاتھوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اور سننے کی بات یہ ہے کہ یہ بیعت جو رسول کے ہاتھ پر کی جا رہی ہے، یہ احسان نہیں کیا جا رہا ہے۔ سورہ فتح کو پڑھنے والے ذرا سا یاد رکھیں کہ یہ بیعت کب لی گئی، کن حالات میں لی گئی۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ ہے نتیجہ سورہ فتح کا، کہ جہاں فقط سنا کسی کے متعلق کہ شاید انہیں قتل کر دیا گیا، تو اب چونکہ مزاج شناس ہے اپنی امت کا، تو پیمان باندھنا ہے، عہد لینا ہے، وعدہ لینا ہے۔ کیا لڑو گے؟ نہیں، وہ تو دیکھ لیا، مگر اب لینا ہے بیعت اس امر پر کہ مجھے چھوڑ کر بھاگو گے نہیں۔ یہ قرآن ہے، اس میں کوئی ذاتی تعویل اور تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔ اٹھا کے سارے حاشیے دیکھیے، صاحب تفہیم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اشرف علی تھانوی کو اٹھا کے دیکھیے، جس کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیے۔ یا کیفیت یہ ہے کہ موت پر بیعت لی گئی، یا یہ کہ جہاد سے فرار کے تعلق سے بیعت لی گئی، کہ دیکھو اب بہت آگے بات آ چکی ہے، مزاج بدل چکا ہے، زمانہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اب میں نہیں چاہوں گا کہ اب جب بیعت لی جائے تو کوئی اس مقام سے چلا جائے، نہیں، یعنی روکنے کے لیے بیعت لینا پڑا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ روکنے کے لیے بیعت لینا پڑا، اور اس کے بعد قرآن نے کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی اس تعلق سے ناقص ہوتا ہے، نون الف کاف سے ناقص، جس کا انگریزی ترجمہ ہے اوتھ بریکر، عہد کا توڑنے والا، تو پھر کیا ہے؟ پمن نکسا، کہ جس نے عہد کو توڑا، تو اس کا عالم کیا ہے؟ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمارا نقصان نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ ہمارا نقصان نہیں کرتا، وہ ناقص ہو ہمارا نقصان نہیں ہے، وہ خاصت ہو ہمارا نقصان نہیں ہے، وہ مارق ہو ہمارا نقصان نہیں ہے۔ تینوں اصطلاحات تاریخ میں موجود ہیں، پہلا ہی کلمہ ہے ناقص، وہ کہ جو عہد کو توڑ دے، تو کہا سلیقہ یہ ہے عہد کرنے کے بعد توڑا نہیں جاتا، یہ شرافت نفس ہے ہی نہیں۔ عہد اگر باندھا ہے نا، پیمان اگر باندھا ہے نا، وعدہ اگر کیا ہے نا، تو اس کو ایفا کرنا ہے، اس کو وفا کی منزل پر لانا ہے جس حد تک ممکن ہو سکے، نقض عہد نہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ جو نقض عہد کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، یہ سب قرآن میں موجود ہے، فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے جو میثاق باندھا جاتا ہے اس میں نقض کرتا ہے، نقض عہد کرنے والا فاسق۔ یہ اصطلاحات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ آپ سے اصطلاحات دور رہ جائیں تو کربلا کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ کہنے والا یہ کہہ کے چلا تھا میں فاسق کی بیعت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اپنے عہد کو توڑا ہے، وہ عہد جو یوم الست اس نے کیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس عہد پر نظر ہے حسین ابن علی کی کہ یوم الست تم نے جو وعدہ الہی کیا، اللہ سے جو وعدہ تم نے باندھا ہے، تم اس کو توڑتے ہو اور اس کے مقابلے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کرتے ہو۔ حسین اب اس کو تو برداشت کرنے والا نہیں ہے، تو اگر کسی منزل پہ کہا کہ حسین فاسق کی بیعت نہیں کرتا، فاجر کی بیعت نہیں کرتا، تو دنیا کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو خمر و شرب کا معاملہ رہا، نہیں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ اس نے تو اپنے آپ کو توحید الہی کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا، تو جیسا شاہد بنایا تھا ان کے جج کو یوم الست،
ویسا ہی گواہ ہے اس زمین پر حسین. ومن نکث فانما ينکث علی نفسہ. جو عہد کو توڑتا ہے تو اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے. وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے. وہ اپنا ذاتی نقصان کرتا ہے. اس کی تلافی نہیں ہے، کیونکہ خارج میں نقصان نہیں کر رہا ہے، داخل میں نقصان کر رہا ہے. اب اس کے نقصان کی کوئی ریکوری نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی کہا اب وہ آیت کا ٹکڑا ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. یہ ہے آیت جو عنوان میں اس حصے کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور جو وفا کرے اس عہد کو جو اس نے اپنے اللہ سے بصورت اقرار کیا تھا، تو پھر اس کے لیے تو اجر عظیم ہے. بہت جلد ہے، بہت قریب ہے، ان قریب ہے، تیزی سے آنے والا ہے. اس میں ساعتیں نہیں ہیں، اس میں لمحے نہیں ہیں، اس میں ثانیے نہیں ہیں. بس یہ تو جس وقت چاہے محسوسات کا عالم ہے. اسے محسوس کرو تو ابھی ہے، یہی ہے. دیکھیے یہ قرآن مجید کتنی تاکید ہے اپنے عہد کو وفا کرنے کی، کہ سنو اس میں فائدہ تمہارا ہے، اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے. ہم تو پیمان لے چکے، ہم تو وعدہ لے چکے، ہم تو اقرار کروا چکے، ہم تو شہادت دلوا چکے. اب ہم سے تو فرار نہیں ہے. اب اگر انکار ہے تو اپنی ذات سے فرار ہے، اپنی ذات سے فرار ہے. تو جہاں مزاج فراری ہو تو وہاں یہ امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں. لیکن جہاں مزاج استقراری ہو تو پھر اس میں مکمل مجسم قرار ہی قرار ہے. وہاں فرار نہیں ہوتا، وہاں فرار نہیں ہوتا. دیکھیے عجیب بات ہے، علامہ اقبال نے اس تعلق سے ایک عجیب گفتگو کر دی اور ایک مرتبہ کہا ہر کے پیمان باہو الموجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست. جس نے وعدہ کیا کس سے؟ هو الموجود سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر جا، ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر مرحلے پر وہ ہے هو الموجود. ہر کے پیمان جس نے وعدہ کیا، باہو الموجود بس باندھ لیا. تو کیا کیا؟ کیا ہوا؟ نتیجے میں اس کو کیا ملا؟ گردنش از بند ہر معبود رست. جس نے اس سے وعدہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک احسان کیا، اس نے دنیا کے خداؤں سے اس کو بری کر دیا. اس کو هو الموجود جانیے تو سب ممکن ہے. اگر اسی کو غائب جانا تو کچھ موجود نہیں ہے، لا موجود. لیکن اس کو موجود جانیے تو دنیا کے خداؤں سے آزاد کر دے گا، غلامی سے نجات دلا دے گا، گردن سے وہ توق نکال دے گا جس کو پہنے ہوئے آج کی متمدن دنیا گھوم رہی ہے. کبھی کسی در کی محتاجی، کبھی کسی گھر کی محتاجی، کبھی کسی ملک کی محتاجی، کبھی کسی قارے کی محتاجی. اس محتاجی سے بلند کیا اس نے، بشرطے کہ پیمان تو باندھو هو الموجود سے. اور سنو یہ ممکن نہیں ہے پیمان جب تک کہ عشق نہ ہو طبیعت میں. مومن از عشق است تو عشق از مومن است. یہ اقبال ظاہر ہے کہ فکر اقبال کو بھی اب 75 برس ہو رہے ہیں.
اور اس سے بہتر کیا موقع مل سکتا ہے کہ ہم ان کی فکر سے اپنی فکر کو ملا لیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ پیمان یہ مومن کی شان ہے، اور یہ مومن کی شان اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ عشق و مستی کے عالم میں حول موجود سے نہ مل جائے. یہ عالم ہے اس تعشق کا، اس عشق کا، اس محبت کا، اس سرمستی کا کہ جس کا تذکرہ قرآن نے کہا اور اس طرح سے کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وسیلہ درمیان میں رہے، اس کے بغیر مومن بھی مومن نہیں ہے. دیکھو یاد رکھو، اگر دعویٰ محبت ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، تم سے خدا خود محبت کر لے گا. تم کو کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم تو تسبیح پڑھو میرے نام کی، وہ محبت خود کرے گا. تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کر رہا ہے. تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام تو اطاعت کرنا ہے. تو پھر کیسی اطاعت جس کے نتیجے میں اب عشق کی اور محبت کی وہ منزل آ جائے جس سے مومن پہچانا جاتا ہے. اور پھر عشق را ناممکن ما ممکن است. عشق کیا کرتا ہے؟ جو ہم سے ممکن نہیں ہوتا نا وہ عشق کر دکھاتا ہے. جو ہم سے ممکن نہیں ہوتا وہ عشق کی راہیں اس پر کھل جاتی ہیں، اور پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی کام تھا، یہ کوئی کام تھا جس کو نتیجے پر پہنچانا تھا. واہ، استغراق چاہیے، انسان کو مستغرق ہونا چاہیے. بس سنو، یاد رکھو، عقل اپنے مقام پر ہے، عقل اپنے مقام پر ہے، مگر عشق کے منازل کچھ اور ہیں. عقل صفاکست تو او صفاک تر، پاک تر، چالاک تر، بی باک تر. اقبال نے کہا دیکھو عقل کی بات کرتے ہو اور عقل کا موازنہ اور مقابلہ کرتے ہو تو بے شک ہوگی عقل اپنے مقام پر، مگر عشق تو وہ منزل ہے بے کیفی کی کہ جہاں پہ کاروان لٹ جائے مگر تکلیف نہ ہونے پائے. یاد رکھیں، دنیا یاد رکھے اس پیغام سے، کم از کم سر حادث ہے کربلا ہی کو سمجھ لیں. ذرا سا اس پر توجہ کی ضرورت ہے. یقیناً ہے، عقل ہے، صفاک ہے، مگر عشق صفاک تر ہے. عقل ہے، بے باک ہے، مگر وہ بے باک تر ہے. چالاک ہے، چالاک تر ہے. یہ ہے عشق. تو سنو، انشنی دستی کے ہنگامے نبرد، عشق با عقل ہوس پرور چکرد. تم کو معلوم ہے؟ کبھی سنا بھی ہے تم نے؟ کبھی سن رکھا ہے اس حکایت کو کہ جو میں بیان کر رہا ہوں؟ یہ ہے اقبال، حکیم امت ہیں. یعنی حکیم امت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اختیار میں نبض امت ہو. آپ کے مزاج کو سامنے رکھ کے کہا ہے. اس سے فرار نہیں ہے، اب اس سے فرار نہیں ہے. اس سے فرار طبیعت سے فرار ہو جائے گا. لہذا باقی رکھیے اپنے آپ کو. سنا ہے تم نے انشنی دستی کے ہنگامے نبرد، کہ جس وقت میدان سجا، رن پڑا تو کیا ہوا؟ عشق نے ہوس پرور عقل کے ساتھ کیا کر دکھایا. کتنے ریشنلسٹ یہاں بیٹھے ہوں گے، کتنے ریزنیبل یہاں بیٹھے ہوں گے، مگر دیکھیے اقبال کی فکر سے دھوکہ نہ کھائیے. کسی نے ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا، مولا یہ بتائیے مل عقل، عقل کی تعریف تو بتائیے کہ عقل کیا ہے؟ کہا عقل کی تعریف یہ ہے ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل کی تعریف یہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور اس سے جنت کو کمایا جائے. یہ عقل کی تعریف ہے. فلاں کا نام لے کے پوچھا، مگر وہ بھی بڑا عقل مند ہے اور بڑا عقل مند تاریخ میں گزرا ہے، تو بتائیے اس کے پاس کیا ہے؟ کہا سنو،
اس کے پاس ہے نکرہ، جو عقل کی ضد ہے. عقل نہیں ہے، عقل نما ہے. تو دھوکہ نہ کھائیے کہیں کوئی ایسی عقل نظر آئے کہ جس میں سفاکیت بھی ہو اور وہ چالاک بھی ہو. دھوکہ نہ کھائیے، پیمانے پہ کس لیجئے کہ اپنے رحمان کی بندگی کتنی کر رہا ہے، اپنی جنتوں کا اکتساب کتنا کر رہا ہے. بے اختیار کا وہ نکرہ ہے، بلکہ یہ کہا وَتِلْكَ الشَّيْطَنَةُ، یہ شیطنت ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ شیطنت ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لگتی تو بالکل ویسے ہی ہے. ابا قبا اڑانے سے نہ مزاج ویسا ہو جائے گا، نہ کیفیت ویسے ہو جائے گی، نہ جبہ و دستار کے نتیجے میں اہلیت پیدا ہو جائے گی. عقل عقل رہے گی، نکرہ نکرہ ہی رہے گا. بے اختیار کا سنو، انشنی دستی کے ہنگامے نبرد، عشق با عقل ہوس پرور. وہ جو ہوس کی طلبگار عقل تھی، عشق نے اس کو کہاں پہنچا دیا، اس کا انجام کیا کر دیا. اور بے اختیار کہا ان امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے ز بستان رسول. یہ جو عشق کی معراج ہے، سنو، ان امام عاشقاں. اب تک تو عشق کی گفتگو ہو رہی تھی. اب عشق کو جب ایمباڈیڈ کیا، جب عشق کو مجسم کیا، تو عشق نے جس جسم کو لینا قبول کیا وہ حسین ابن علی کا جسم تھا. ان امام عاشقاں، عشق کرنے والوں کا امام. کس سے؟ خلافت سے، ملوکیت سے نہیں، وجود الہی سے. اور نسبت کس سے؟ پورے بطول. مائیں ہی جنم دیتی ہیں بہترین بچوں کو. جہاں بچہ بہترین نہ ہو تو سمجھیے کوئی کمی ضرور گود کی رہی ہوگی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور اس پیمانے پہ کس لیجئے. اقبال نے جب کہا ان امام عاشقاں پورے بطول، یہ جو عاشقوں کا امام تھا نا، یہ بطول کا بیٹا ہے. یہ سیدہ، دیکھیے، چاہتے تو فاطمہ کہتے، چاہتے تو زہرا کہتے. بطول، بطول اس کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ کر بچے کی پرورش کرے. بس یہ ہے بطول. دنیا سے جس نے اپنے آپ کو قطع کیا ہو، تعلق کو ختم کیا ہو، اور پوری پوری توجہ بچوں کی طرف، تو قیامت تک کے لیے 2 بیٹے دیے ہیں. یہ 11 ہجری، 40 ہجری، 50 ہجری، 61 ہجری تک نہیں، قیامت تک 1435 ہجری ہے. اور یہ آپ تک حسین کا تحفہ پہنچ رہا ہے بوسیلہ فاطمہ زہرا. اور عاشق چونکہ پابند نہیں ہوتا، لہذا کہنا پڑا دوسرے مصرے میں سرو آزادے ز بستان رسول. یہ کون ہے؟ یہ رسول کے باغ کا وہ سرو ہے، وہ درخت ہے کہ جو آزاد منش ہے، جس کو پابند نہیں کیا جا سکتا، جس کو قید نہیں کیا جا سکتا، جس کو مقید نہیں کیا جا سکتا. اور بے اختیار اقبال نے اس منزل پر آ کے کہا سنو، یقیناً بطول کا بیٹا ہے، یقیناً وہ بستان رسول کا پروردہ ہے. مگر ایک بات یاد رکھو، چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت. جب خلافت نے اپنے رشتے کو قرآن سے الگ کر دیا، یہ تاریخی حقیقت ہے، اقبال قلم بند کر رہے ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں. اور ایک مرتبہ حریت کے دہن میں، گلے میں زہر کو ڈال دیا گیا. خاص عنصر جلوہ خیر الامم. ایک مرتبہ وہ
کہ جو بہترین امت کا بہترین جلوہ تھا وہ کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، چون صحابہ قبلہ 12 در قدم، اور ایسے اٹھا جیسے کہ بادل اٹھتے ہوں، ایسے اٹھا جیسے بادل اٹھتے ہوں، صحابہ قبلہ 12 در قدم، ایسے جیسے کہ بادل اٹھیں اور جا کے کعبے پہ برس جائیں۔ یہ ہے وہ حسین کی شان، یہ ہے وہ حسین کی عظمت۔ دیکھیے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جب پیمان باندھتا ہے تو باندھنے والا تو باندھ چکا، مگر وقتاً فوقتاً جد یہ کہہ رہے ہیں حسین وعدہ طفلی یاد ہے نا، وعدہ، اس وعدے کو وفا ہونا ہے، عہد وفا کی منزل پر آنا ہے، اس طرح سے کہ اب جب حسین چلے تو یہی کہہ کے چلے تھے، یہی کہہ کے چلے تھے کہ نانا آپ کا نواسا ہوں، مگر مجھے میرا وعدہ یاد ہے، مجھے میرا وعدہ یاد ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس شفیع مذنبین سے جو شافع امت ہے، بے اختیار کھڑے ہو کے اس کے دربار میں کہا انہم ضیعونی ولم یحفظونی، نانا انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، نانا انہوں نے میری حفاظت نہیں کی۔ یہ حسین ابن علی ہے، امت کا شکوہ کر رہے ہیں قبر رسول پہ کھڑے ہو کر، قبر رسول پہ کھڑے ہو کر یہ امت کا شکوہ ہے۔ بے اختیار آواز آئی، حسین صحیح ہے، سب صحیح ہے، مگر اخرج الی العراق، جاؤ بیٹے جاؤ عراق کی طرف، زمین کربلا تمہیں یاد کر رہی ہے، زمین کربلا تمہیں بلا رہی ہے۔ فطرت کا نمائندہ حسین، حجت الہی حسین، ایک مرتبہ آمادہ بسفر ہوا بھائی یہ کہتے ہوئے کہ انی اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مقام اور اس مرتبے کو پہچانیے، میں چل رہا ہوں، ایک راستے پہ میں چل رہا ہوں، مگر سنو کہیں تاریخ میں آنے والا مورخ یہ نہ کہے کہ حسین نے اپنا راستہ نکالا تھا، نہیں، میں جس کی سیرت پر چل رہا ہوں، جس کے راستے پر چل رہا ہوں، 2 نسبتیں بھی ہیں، فقط اس لیے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد کا راستہ اور علی کا راستہ جدا جانا تھا، نہیں، راستہ ایک ہی ہے، نام 2 لوں گا۔ یہ حسین کا طریقہ ہے، میں چل رہا ہوں اپنے جد کے راستے پر اور اپنے بابا کے راستے پر، میں چل رہا ہوں، اور اس طرح سے سفر کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا، بیویوں کو لیا، ایک مقام پر پہنچے جسے شط فرات بھی کہا، جسے دشت نینوا بھی کہا، جسے کرب و بلا بھی کہا گیا، اور بے اختیار 2 محرم کو وارد بزمین کربلا ہوئے۔ یہ اہتمام حسین ابن علی ہے، یاد رکھیے کہ قطعہ زمین کو خرید لیا اور خرید کے یہ بتایا کہ اب یہ میری ملکیت ہے، یہ کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک تاریخ دی ہے، اور ایسی تاریخ کہ فقط مورخین نہیں مفکرین حیران ہیں کہ حسین تو اپنے مقام پر ہے، انٹروڈر باہر سے آ رہا ہے، انویڈر باہر سے آ رہا ہے، حسین اپنی زمین پر ہے۔ آج کا قانون جو دنیا کا بنایا ہوا قانون ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کسی کے گھر میں آ کے اس کو تحقیق کرنا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کربلا حسین کا گھر ہے، کربلا حسین کی خریدی ہوئی جگہ ہے، آنے والا آتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے کہ 4 محرم سے فوجیں آنا شروع ہوئی، 7 محرم سے پانی بند ہوا، 9 محرم تو یہ عالم تھا کہ حسین چاروں طرف سے گھر چکے تھے، 9 محرم یوم تاسوعا فقد حسر علیہ السلام، حسین چاروں طرف سے گھر چکے تھے، اور عالم یہ تھا کہ فقط لو لگائی ہوئی تھی بارگاہ الہی میں کہ پروردگار
تیرا بندہ ہے حسین اور تمنا ہے کہ تجھ سے ملحق ہو جائے، تجھ سے مل جائے، القا اس طرح سے کہ جس کے بعد اب پرواہ نہیں کی، جاتا ہے جائے، حبیب جائیں، زہیر ابن قین جائیں، مسلم ابن اوسجا جائیں، جائیں تمام رفقا جائیں، مگر یہ نہیں کہ فقط وہی جائیں، نہیں، کڑیل جوان علی اکبر بھی چلا جائے، بہن کے بچے اون و محمد بھی چلے جائیں، بھائی کی نشانی قاسم بھی چلا جائے، اور قوت بازوئے سید الشہداء ابو الفضل عباس علم بردار حسینی وہ بھی جائیں۔ بات اگر یہاں ختم ہو جاتی تو کیا بات تھی، مگر ایک منزل اور آئی کہ قربانیوں میں ایک اور قربانی کا اضافہ، 6 مہینے کا لال علی اصغر کہ قربانی دیتے ہوئے بس اتنا کہا، سر کو اٹھایا آسمان کی طرف اور بس اتنا کہا، پروردگار تو گواہ رہنا میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے۔ یعنی وہاں تو ناقہ صالح کو طے کرنے کے نتیجے میں عذاب آ جائے، یہاں حسین قربانی دے بھی اور عذاب کو معطل بھی کر دیں، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ نانا کی امت، نانا کی امت، شاید کوئی اپنے عقیدے کو درست کر لے، موقع پہ موقع دیا حسین ابن علی نے، آخری رخصت کے لیے آئے، آخری قربانی دینے کے بعد، اور بے اختیار بس اتنا کہا ہم جا رہے ہیں، بیٹے کے سرہانے بیٹھ گئے، عابد بیمار سید الساجدین زین العابدین، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، پیشانی پا ہاتھ رکھ کے سورہ حمد کی تلاوت کی، بیٹے نے آنکھیں کھولی، بابا کے چہرے کو دیکھا، ظاہر ہے کہ امام کا بیٹا ہے، امام ہے، امام ہے، امام ہے۔ سورت کو دیکھ کے بعد یہ کہا تھا کہ بابا چچا عباس بھی مارے گئے، ہاں بیٹے چچا عباس بھی مارے گئے، علی اصغر کا بھی لہو دے چکا، ایک مرتبہ چاہا کہ نصرت و تائید کے لیے بلند ہو جائے، حق کی قسم دے کے کہا نہیں، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جانا ہے، بیٹے اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جانا ہے۔ عزیزو اس حال میں ایک مرتبہ اب جب آئے اور سامنے آئے بہنوں کے، تو بہنیں تو سب تھیں مگر ایک بہن ہے زینب، لپٹ گئی حسین ابن علی سے اور یہ کہہ کے لپٹ گئیں، بھیا کس کے حوالے کر کے جاتے ہو، کس کے حوالے کر کے جاتے ہو؟ بازو کو تھام کے کہا خدا کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھو زینب، کبھی بد دعا نہ کرنا، کبھی بالوں کو نہ بکھیرنا، کبھی بد دعا نہ کرنا۔ اس پورے واقعے میں دیکھنے والوں نے دیکھا 3 برس کی بچی باپ کے ابا کا دامن تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ یہی کہتی ہے بابا نہ جاؤ، بابا نہ جاؤ، بابا کہا نہیں سکینہ جانا ہے، اور جانا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ بڑا ہی بار ہے اس امت کا، خدا کے لیے ہمیں جانے دو۔ اتنا کہا بابا سینے پر تو سلاتے جاؤ، سینے پر تو سلاتے جاؤ۔ کربلا کی تپتی زمین پر حسین لیٹ گئے، بے اختیار سکینہ کو سینے پہ سلایا، بچی نہیں معلوم کتنے دنوں کی جاگی ہوئی تھی، آنکھیں بند کی، ایک مرتبہ گھبرا کے آنکھوں کو کھول دیا اور یہ کہنے لگی بابا جاؤ خدا حافظ۔ بے اختیار کہا کیا بات ہے سکینہ؟ کہا بابا میں نے آنکھیں بند کی، دادی فاطمہ زہرا آئی تھی اور کہتی تھی میرے بیٹے کو جانے دو۔ میرے بچے کو جانے دو سکینہ، سکینہ میرے بچے کو جانے دو۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے بچی کو زینب کے حوالے کیا،
پھوپھی کے حوالے کیا، تبرکات کے صندوق کو کھولا، نانا کی عبا پہنائی، ظاہر ہے اس سے پہلے ماں کا کرتا پہنا چکی تھی، امامہ نانا کا سر پہ سجایا، اور ایک مرتبہ زینب لپٹ گئی اور ایسے لپٹی کہ رونے لگی، روتی گریا کرتی، اور یہاں حسین کہتے نہیں نگہدار، خبردار، قافلے سے ہوشیار، زینب اب تم ہو میرے کارواں، خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ، زینب خدا حافظ، رقیہ خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ، سواری آئی، تاب نہیں تھی چڑھنے کی، پردہ الٹ کے علی کی بیٹی باہر آ گئی، علی کی بیٹی باہر آئی، بازو کو تھاما، یا علی کہہ کے حسین ابن علی پشت فرس پہ بلند ہوئے، جیسے ہی بلند ہوئے نگاہیں چار ہوئی دو لاشوں سے، ایک لاشا علی اکبر کا لاشا تھا، ایک لاشا عباس کا لاشا تھا، بے اختیار عباس کی لاش کو دیکھ کے کہا کیوں عباس ہماری مدد کے لیے نہیں آتے؟ علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ یہ آواز تمام نہیں ہوئی، وہ لاشا کنارے فرات کھڑا ہو گیا، حاضر ہوں مولا، لاشا عباس کنارے فرات، آمادہ بقتال، آمادہ بجہاد، کہا عباس 2 دقیقے میں ہم بھی آتے ہیں، تلوار کو نکالا، اور کبھی یمین پر تو کبھی یسار پر، کبھی میمنے پر تو کبھی میسرے پر، کبھی قلب لشکر پر کبھی معونے پر، ایک مرتبہ کہتے جاتے تھے بسم اللہ و باللہ علی ملت جد رسول اللہ، اور یہ کہتے کہتے نہیں معلوم کہاں تک نکل گئے، ادھر زینب جو دم قیمہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، کچھ دیر نہ گزری تھی تو دیکھا حسین نظر نہیں آتے، بے اختیار سید الساجدین کے پاس گئیں، اٹھو بیٹا اٹھو بیٹا اٹھو، آؤ دیکھو بابا نظر نہیں آتے، علی ابن الحسین کھڑے ہوئے، عصا کا سہارا لیا، دم قیمہ آئے، پردہ ظاہر ہے کہ الٹا جا چکا تھا، افق کربلا کی طرف دیکھا، کچھ اور بلند ہوئے، بے اختیار کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کیا دیکھا؟ زینب نے پوچھا، اتنا کہا میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا، میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا، ہائے وہ شام غریباں، ایک مرتبہ بنت علی اب جو خیمے سے نکلی تو بس یہی کہتے ہوئے جاتی تھی، ارے کوئی ہے جو مجھے بھائی کے لاشے پر پہنچا دے، ارے کوئی ہے جو مجھے بھائی کے لاشے تک لے جائے، کہنے والوں نے کہا، فاطمہ زہرا نے بازو کو تھاما، لاش حسین ابن علی پر پہنچی، دیکھا ایک لاشا ہے، سر نہیں ہے، اعضاء قطع ہو چکے ہیں، تڑپ رہا ہے، بے اختیار کہا انتاقی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ آواز آئی الیہ، آ جاؤ بہن آ جاؤ، گھٹنوں کے بل زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، زمین کربلا پہ بیٹھ گئی۔ دیکھیے یہ ایفائے عہد کی منزل ہے، یہ ایفائے عہد کی منزل ہے، دیکھیے وہ منزل جس سے حسین گزر چکے، قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، اس سے آگے کی منزل پر اب زینب لے جائے گی۔ ایک مرتبہ حسین کے لاشے کو ہاتھوں پہ لیا، مدینے کی طرف رخ کیا، مدینے کی طرف رخ کیا کہ شاہد عینی، یوم الست کے شاہد، یوم عاشور کے بھی شاہد بن جاؤ۔ جدہ، اے میرے نانا، اللہ، زینب نے بے اختیار سلام بھیجا، جیتے کو سلام، رہتے کو سلام،
جاگتے کو سلام، السلام علیکہ یا جدہ ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع اعضاء۔ میں رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے خون میں لوٹ رہا ہے، یہ آپ کا حسین ہے جس کے اعضاء کو قطع کر دیا گیا ہے، یہ آپ کا حسین ہے مصلوب العمامت والردا، اب نہ عمامہ ہے نہ ردا ہے، یہ آپ کا حسین ہے۔ یہ ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ آواز آئی کہ خیموں کو جلا دیا جائے، خیموں کو جلا دیا جائے۔ لاش حسین کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رکھا، ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ شام غریبہ کے عزاداروں، حسین کے خیموں میں آگ لگ چکی تھی، اور عالم یہ تھا کہ میری شہزادی دوڑتی پھر رہی تھی اور اس امانت حسینی کو تلاش کر رہی تھی جس کا نام سکینہ ہے۔ ارے کسی نے سکینہ کو دیکھا، کوئی آواز نہیں، دریا کنارے گئی، بھائی سے پوچھا سکینہ تو نہیں ہے، آواز نہیں آئی، مگر ہاں اب جو دیکھا تو حسین کی لاش سے سکینہ لپٹی ہوئی بس یہی کہتی تھی، بابا کس نے ہمیں یتیم کیا، بابا کس نے ہمیں یتیم کیا۔ یہ رات آئی اور وہ رات جو قیامت کی رات تھی، اس رات ایک آخری انتہا پر گفتگو کو تمام کرتے ہوئے کہنے والے یہ کہتے ہیں، بنی اسد کا قافلہ آیا، کچھ تبرکات لے کے آیا، حر کی بیوی آئی، حر کی زوجہ آئی اور ایک مرتبہ پانی لے کر آئی، اور ظاہر تبرک میں پانی آیا تو دیکھنے والے نے اتنا دیکھا کہ کسی بیوی نے کہا سکینہ کہیں ہے، سکینہ کہیں نظر آئی، ایک چھوٹی سی بچی تو نظر آئی، بلایا سکینہ آؤ، کہا کیا پھوپھی اماں یہ کیا ہے، کہا پانی ہے سکینہ، پانی آیا ہے سکینہ، ہاتھوں میں جام آپ کو لیا، لیوان آپ کو لیا، کاسہ آپ کو لیا، ایک سمت چلنا شروع کیا۔ زینب نے پوچھا کہاں جاتی ہو؟